اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا، اس طرح والدین اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرتوں کے بیج بو دیتے ہیں، جس سے کبھی گھروں میں صلح نہیں ہوتی، جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں۔ والدین کو چاہیے بچوں میں نفرت نہیں، محبت، رشتہ داروں کی قدر اور احساس پیدا کریں۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا، رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے نبھائے جاتے ہیں، بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، کل اچھا ہو یا برا ہو، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں۔ بے وقوف میاں بیوی اپنے اختلافات رشتہ داروں اور دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ نرم لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ یہ موبائل فون دیکھنے میں بہت ہلکے اور معمولی لگتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ان کا غلط استعمال کرنا قبر حشر میں ناقابل برداشت وزن کی صورت میں ہمارے اعمال نامے کا حصہ ہوگا۔ لہٰذا اس کا استعمال ایسے کاموں میں کیجیے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ثابت ہو۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی پہلی چیز یہ تھی کہ غریب آدمی کی بیوی اس پر اپنے کپڑے لتے کا اتنا ہی خرچ ڈالتی تھی جتنا کہ امیر آدمی کی بیوی۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزارتا رہے، یا پھر ہمت کرے اور بدل ڈالے زندگی۔